پھر ہم ان کو اگر ناس بھی نہ کہیں تو کیا کہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ جو مبغضین امیر المؤمنین و اولادہ کا دفاع کرے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کیونکہ ان کا دین ناسبیت کے اوپر ٹکا ہوا ہے تو ان کی مجبوری ہے، دفاع کریں گے یہ لوگ. جائے گی کہ بھائی تم بیٹھ کے پہلے آپس میں اتفاق کر لو، بچانا ہے یا لے کر جانا ہے. یہ ملاحظہ ہے. کیا وجہ تھی؟ انعام و کرام لینے جاتے ہیں، دو ہی صورتیں، یا انعام و کرام لینے جاتے ہیں، یا پھر آپ کہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد اور امام حسین کی کوئی رشتہ داری تھی اور لے گئے کہ جی آپ دفن کر دیں. کوئی چیز یہ تو ثابت کریں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین چلتے ہیں ایک ناسبی کفایت اللہ سنابولی. اس نے کتاب لکھی یزید کے دفاع میں اور ثابت کیا کہ یزید جو ہے وہ امام حسین السلام کا قاتل نہیں ہے. اہل سنت مذہب میں یزید ان کا خلیفہ ہے، ان کا امام ہے، ان کا امیر ہے. اس کے علاوہ اس نے ایک اور بات، ایسا نہیں کہ فقط یزید کو اس نے کیا کیا ہو جی بری و ذمہ قرار دیا، بلکہ اس نے ایک اور شخصیت کے حوالے سے سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، وہ ہے عبید اللہ ابن زیاد. یہ ملاحظہ کریں، یزید ابن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ. کون ہے جی؟ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہیں. اچھا، کفایت اللہ سنابولی ہیں. تقدیم یعنی اس میں جو تقریض ہے وہ کون ہے؟ فضیلت الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف. اور تالیف کس کی ہے؟ کفایت اللہ سنابولی. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ تقریض ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. صلاح الدین یوسف صاحب، اس میں بہت ہمیں ان سے کام ہے. یہ ان کی تقریض ہے صلاح الدین یوسف صاحب کی. یہ حافظ صلاح الدین یوسف، لاہور پاکستان. ٹھیک ہے جی، ان کی تقریض ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہے معاملہ. کیا ہے؟ کہتے ہیں جی راس حسین اور عبید اللہ ابن زیاد، امام حسین علیہ السلام کا سر ابن زیاد کے پاس لایا جانا. اچھا جی. وہ کہتے ہیں اس پہلو سے ابن زیاد پر کوئی الزام عائد نہیں ہو سکتا کیونکہ ابن زیاد نے تو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا. سب سے پہلا ہمارا سوال، آپ لوگ بڑا روایت کے متن اور اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، تو ہم تاریخی طور پر یہ سوال آپ سے رکھتے ہیں کہ اگر ابن زیاد نے حکم نہیں دیا تھا تو پہلی چیز تو خود آپ ہی کی کتاب سے روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے، جو آپ نے روایات نقل بھی کی ہیں، کہ لشکر بھیجنے والا آپ کے علماء نے بھی، میں انشاءاللہ بیان بھی کروں گا کہ لشکر کس نے بھیجا تھا. عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے لیے لشکر بھیجا. اور وہ روایت جو خود کفایت اللہ سنابولی صاحب بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم اس روایت پہ تفصیلی گفتگو کریں گے، اس میں کہ بھئی امام حسین علیہ السلام جانا چاہتے تھے کس کے پاس؟ یزید کے پاس، اور یزید کو امیر المؤمنین کہا. یہ کفایت اللہ سنابولی صاحب اپنی اس کتاب میں نقل کرتے ہیں. تو وہ اس پوری روایت کو، تاریخ طبری کی پوری روایت کو یہ نقل نہیں کرتے، ادھورا حصہ نقل کرتے ہیں، اس کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں، جبکہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف لشکر کشی کرنے والا کون تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد تھا، کہ جس نے وہ لشکر بھیجا تھا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ آپ لوگ بڑے متن کے اوپر اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ اگر عبید اللہ ابن زیاد نے حکم نہیں دیا تھا تو ان کے امام حسین السلام کا سر اس ملعون کے پاس کیوں لایا گیا؟ یعنی اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ بتائیں. کسی اور مقام پہ نہ لے کر گئے، یعنی وہ جو لشکر والے تھے وہ کیوں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ یہ سوال ہے. کیا وجہ تھی؟ انعام و کرام لینے جاتے ہیں، دو ہی صورتیں، یا انعام و کرام لینے جاتے ہیں، یا پھر آپ کہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد اور امام حسین کی کوئی رشتہ داری تھی اور لے گئے کہ جی آپ دفن کر دیں. کوئی چیز یہ تو ثابت کریں آپ. بس یہ کہہ دیا کہ جی کوئی حکم نہیں دیا تھا، حکم نہیں دیا تھا لیکن اس کے پاس لے کر جاتے ہیں. کیا کہنے؟ یہ تو ان لوگوں کی سائنس ہے. آگے کیا کہتے ہیں؟ حسین السلام کی خوبصورتی کی مذمت. صحیح بخاری کے الفاظ میں ہے وقال فی حسنہ شیئا، اس نے آپ کی خوبصورتی کے بارے میں کچھ کہا. کہتے ہیں الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے آپ کی خوبصورتی کی تعریف کی. علامہ البانی صحیح بخاری کے الفاظ کی شرح میں فرماتے ہیں آئی من المدح. لیکن اب یہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مد جیسے ان کے اپنے علماء میں آگے بیان کروں گا استہزاء کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی وہ مد کی ہے لیکن استہزاء، یہ اس طرح کی چیزیں بیان نہیں کریں گے. اپنے دیگر محدثین کے پاس جہاں سے جو ٹکڑا ان کے کام کا ملتا ہے یہ لوگ اٹھا لیتے ہیں. یہ اہل سنت مذہب ہی یہی ہے. پھر اس روایت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابن زیاد نے خوبصورتی کی تعریف ہی کی تھی، جبھی تو صحابی رسول نے آپ کی مشابہت ذکر کر کے اس کی تائید کی، جبکہ ان کے دیگر علماء کہتے ہیں نہیں جی اس نے نکیر کی. اور بعض روایات میں تو بالکل صراحت ہے کہ ابن زیاد نے اس موقع پر خوبصورتی کی تعریف ہی کی تھی. چنانچہ صحیح ابن حبان میں ما رأیت مثل ھذا حسنا، میں نے جیسی خوبصورتی کہیں نہیں دیکھی. صحیح سنن ترمذی کے الفاظ ہیں ما رأیت مثل ھذا حسنا لما یذکر. اچھا جی، پھر کیوں آپ کی برائی کی جاتی؟ ان تمام روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن زیاد نے سیدنا حسین کی خوبصورتی کی تعریف ہی کی تھی وغیرہ. پھر کہتا ہے جی فجعل ینکت، جو بخاری کے الفاظ ہیں وہ لکڑی سے زمین خریدنے لگا.
اب ینکتو کا جو معنی ہے سوچ یا غم کی حالت میں باریک اور چھوٹی لکڑی یا انگلی سے زمین کو ریدنا. اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ غور و فکر یا غم کی حالت میں ایسا کرتے تھے. پھر لے کر آتا ہے کہ جی امام ابن الاسیر نے یہ فجعل ینکتو، پھر کہتے ہیں منہ الحدیث فجعل ینکتو بقضیب آئے یضرب الارض بطرف. اچھا جی، کہ یعنی لکڑی کے ایک سرے سے زمین پر مارنے لگا. پھر کہتے ہیں بخاری نے باب باندھا وغیرہ وغیرہ. پھر آگے چلیں، کہتے ہیں معلوم ہو اہل عرب کے ہاں یہاں ینکت کا عمل سوچ اور غم کے وقت ہوتا تھا، اور شہادت حسین اور حسین کے سر کے مشاہدے سے ابن زیاد بھی سوچ اور غم میں پڑ گیا، اور اس سے بھی اسی طرح کا عمل ہو، یعنی وہ کسی چھوٹی اور باریک لکڑی سے زمین کو ریدنے لگا. چنانچہ علامہ عینی نے اس جملے کی شرح کرتے ہوئے فجعل ینکت یعنی جعل عبید اللہ ابن زیاد ینکت یضرب بقضیب علی الارض فیؤثر فیہا. ٹھیک ہے جی، عینی سے لے کر آئے ہیں، ہم بھی دکھاتے ہیں عینی سے آپ کو. یاد رہے کہ کسی بھی روایت میں صراحت نہیں کہ ابن زیاد کا یہ عمل سر کے ساتھ مباشرن تھا، بلکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دور سے لکڑی کے ذریعے اشارہ کیا تھا، جس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری سمیت متعدد روایات میں صرف ینکت کا ظاہر ہے اور ذکر ہے، اور عربی زبان میں عام طور سے اس سے زمین کو ریدنا مراد ہوتا ہے. پھر کہتا ہے کہ جی بعض روایات میں آیا کہ فجعل یقول بقضیب فی انف، یعنی وہ آپ کی ناک کی طرف لکڑی کے اشارے سے کہنے لگا. کہتے ہیں مبارک پوری صاحب نے کہا یعنی وہ آپ کی ناک کی طرف لکڑی کے اشارے سے کہنے لگا. اچھا جی، اب یہ یہاں پہ آگے چلیں. پھر ایک اور تاریخ طبری میں یہ آیا ہے کہ یقول کی جگہ ینکت کا لفظ ہے، جو کہتے ہیں نہیں ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. پھر آخر میں کیا نتیجہ دیا؟ معلوم ہوا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے لکڑی سے چہرے پر نہیں مارا تھا. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے اس طرز عمل پر صحابی رسول اللہ نے کوئی نکیر نہیں کی. بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر شہید بھی نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ کسی صحابی نے کوئی وہاں پر مذمتی بیان نہیں دیا، کوئی اظہار تعصف نہیں کیا، ان کی شہادت کے حوالے سے کوئی بیان نہیں کیا. اگر یہ دلیل ہے کہ صحابی نے اگر کچھ رد عمل نہیں دیا یا کچھ بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے وہ واقعہ رونما نہیں ہوا. بھائی صحابی ہے، رسول نے وہاں عبید اللہ ابن زیاد کے ڈر سے، آپ خود مسلم میں روایت نقل کرتے ہیں، وہ دھوری نقل کرتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کے ڈر سے صحابی جو ہے زید ابن ارقم وہ روایت ادھوری نقل کرتا ہے اور وہ ٹکڑا بیان نہیں کرتا. پھر عبید اللہ ابن زیاد اس کو آ کے اس کی گرفت کرتا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ چیزیں چھوڑ کر گئے، ایک حوض والی بات تو کر رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ جبکہ حوض والی بات وہاں پر مسلم والی روایت میں نہیں ہے جو حدیث ثقلین ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے اس عمل کے اوپر صحابی رسول نے کوئی نکیر نہیں کی، تو یہ تو کہیں گے دلیلی شمار نہیں ہوتا، یعنی ایک فضول سی بات ہے کہ جو انہوں نے اس کو دلیل کے طور پر بیان کیا. پھر کہتے ہیں لہٰذا قرین انصاف، کہتے ہیں قرین انصاف بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ابن زیاد نے کوئی گستاخی ہرگز نہیں کی ہوگی اور احترام ہی سے پیش آیا ہوگا، بلکہ ایک صحیح روایت کے مطابق تو عبید اللہ ابن زیاد نے اس موقع پر حسین کو ان کی کنیت ابو عبداللہ سے یاد کیا، سفیر وغیرہ نشون بیدی. لہٰذا قرین انصاف بات یہی معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، کہ ابن زیاد نے کوئی گستاخی نہیں کی. یہ ہو گیا اس ناسوی صاحب کی گفتگو. اب دیکھتے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ سنابلی کا آپ نے وہ یاد رکھنا ہے کہ سنابلی کی کتاب کے اوپر جو وہ شرح کس کی ہے، جو تقریر ہے وہ ہے صلاح الدین یوسف کی. اب صلاح الدین یوسف پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جس کی تقریر لکھ رہے ہیں وہ بندہ کیا کہتا ہے. ان کے مذہب کی حقیقت یہیں سے پتہ چل جائے گی کہ بھائی تم بیٹھ کے پہلے آپس میں اتفاق کر لو، بچانا ہے یا اس کو پھنسانا ہے. یہ ملاحظہ کریں. رسومات محرم الحرام اور ثانیہ کربلا. کون ہے؟ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہیں، وہ تقریر لکھنے والے بھائی اس کتاب میں. آئیں جی دیکھیں کیا کہتے ہیں. اس کے بعد مجھے حوالہ جات کی دیگر محدثین کی یا بحث کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی دندان مبارک پر چھڑی مارنے کا واقعہ صحیح طور پر صرف اس قدر ثابت ہے کہ جب حضرت حسین شہید کیے گئے تو آپ کا سر مبارک عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا. اس نے آپ کے دندوں پر چھڑی ماری اور آپ کے حسن کی مذمت کی. بھائی فیصلہ کر لو آپس میں بیٹھ کے کہ جو بندہ اس کی تقریر لکھ رہا ہے وہ تقریر کتاب پڑھی بھی رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. وہ دیکھ لے کہ بھائی یہ جو کتاب لکھ رہا ہے جو دفاع میں لکھی گئی اس میں تو اس بات کا رد کیا گیا جو تم ثابت کیے بیٹھے ہو. اور یہاں پر صلاح الدین یوسف صاحب کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ چیز ثابت ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی ماری سر مبارک پر اور آپ کے دانتوں پر ماری اور آپ کے حسن کی مذمت کی. وہاں کہہ رہے جی مد ہوئی ہے. یہ ان لوگوں کی حالت ہے. مجلس میں حضرت انس اور ابو برزہ اسلمی دو صحابی موجود تھے. انس نے اس کی تردید کی اور کہا آپ رسول سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں. وہ تردید کر رہے ہیں، یہاں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تائید کر رہے ہیں. بھائی تردید کر رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے جناب. اب یہ تو تھا صلاح الدین یوسف سے. اب چلتے ہیں ہم ان کے دیگر محدثین سے، دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہے. الجامع الصحیح کون ہے جی؟ اسماعیل بخاری صاحب کی، اس کے اوپر حاشیہ ہے احمد علی سہارنپوری صاحب کا. اچھا جی، یہ دیکھیے گا کیا بیان کرتے ہیں. انس بن مالک وہی روایت جو ہے جو ہم نے 37
38 37 38 ہم اس سے پہلے ہم چلتے ہیں آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں ان کے جو دیگر اہل حدیث محدثین ہیں ان کی کتاب سے رکھ دیں تاکہ تھوڑا سا اور مسئلہ واضح ہو جائے۔ یہ ہم 37 48 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس عبدالستار حماد فضیلت الشیخ کون ہے جی؟ یہ اہل حدیث کے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا اس کا ترجمہ کیا ہے، اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ینقد کا مطلب یہ ہوتا ہے، ینقد کا مطلب وہ ہوتا ہے، چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے فضیلت الشیخ کو ان کو عربی آتی تھی نہیں آتی تھی، یہ ترجمہ کرنا جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، تاکہ بات تو واضح ہو جائے کہ بھئی آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے اہل حدیث کو پہلے تھوڑا سا ٹھیک کر لیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اچھا جی، روایت نمبر ہم 37 48 کی طرف جاتے ہیں۔ یہ 47 اور یہ 48 چلیں۔ جامع ترمذی میں ہے، ہاں، حضرت انس سے روایت ہے کہ والی کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جناب امام حسین السلام کا سر مبارک لایا گیا، جس کو ایک تشت میں رکھا گیا تو وہ بدبخت کیا جی؟ تو وہ بدبخت اس پر لکڑی مارنے لگا۔ یہ دیکھیں جی، وہ اس پہ لکڑی مارنے لگا اور آپ کی خوبصورتی کے متعلق بھی کچھ کہا۔ اب یہاں پر کیا ہے، وہ ترجمہ کر رہے ہیں کون؟ عبدالستار حماد صاحب۔ پھر نیچے کیا کہتے ہیں؟ جامع ترمذی میں ہے کہ ابن زیاد حضرت حسین کی ناک پر چھڑی مار کر کہنے لگا۔ یہ کس قدر خوبصورت ہے، یعنی بخاری کی روایت ہے کہ وہ تشت میں رکھا گیا اس کے پاس، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، یہ کہتا نہیں جی دور رکھا ہوا تھا، یہاں پہ کہ اوتیا عبید اللہ ابن زیاد بر اصل حسین ابن علی، اس کے پاس لایا گیا مطلب کیا؟ یہ یہاں کسی روایت میں نہیں ہے کہ اس نے دور سے یہ کام کیا ہے، یعنی یہ تو خود سنابلی نے اپنی ڈنڈی ماری ہے نا۔ اب یہ ترمذی کی روایت بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، یعنی یہ عبدالستار حماد صاحب ہیں۔ اسی طرح آپ داؤد راز صاحب کا ترجمہ دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی ہے۔ خیلی ممنون۔ اب ہم آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ترمذی والی روایت کو ایک دفعہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ باقی ان کے شارح دکھاتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی ہے جی، یہ کون ہے؟ علامہ وحید الزمان ترجمہ کر رہے ہیں، ناصر الدین البانی کی تخریج ہے، وہ کیا بیان کرتے ہیں دیکھیں جی۔ جو عبدالستار حماد نے بیان کیا نا، بالکل وہی کہ روایت انس بن مالک سے انہوں نے کہا کہ فلاں امام حسین السلام کا سر لایا گیا تو ان کے ناک میں چھڑی مارتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ متن کیا ہے؟ متن دیکھیں، فجعل یقول بکذیب له فی انفہ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر وہ ینقد کے الفاظ نہیں ہیں، فجعل یقول کہتے ہیں، یہاں پہ یہ ترجمہ کرتے ہیں جی فجعل یقول، یہ بعد محدثین نے کہا جی وہ اشارہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بکذیب له فی انفہ، ان کے مترجمین کیا کہتے ہیں دیکھیں جی، ناک میں چھڑی مارتا تھا اور کہتا تھا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا۔ بخاری کی روایت میں فجعل ینقد وقال فی حسن، یعنی چھڑی مارتا تھا اور ان کے حسن میں عیب لگاتا تھا۔ اور اس روایت کی تطبیق ترمذی کی روایت سے اس طرح ہو سکتی ہے جو اس نے کہا کہ میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا، یہ کہنا اس نابکار کا بطریق طعن و استہزاء ہو۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم ان کے دیگر محدثین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ یہ سہارنپوری صاحب کا جو میں عرض کر رہا تھا، یہ روایت ملاحظہ کیجئے، سہارنپور کی مجلد السابع ہے، اور یہاں پر دیکھیے میں نے کہا بخاری کی آپ کو پہلے اردو مترجمی دکھا دیں پھر عربی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ینقد یضرب فی عینہ و انفہ، یعنی خود ینقد کا ترجمہ یعنی وہاں پہ لغت نے یہ تشخیص دی ہے، لیکن کسی بھی لفظ کا معنی یعنی چھڑی مارنا ہے، اب وہ چھڑی مارنا اگر ینقد فی الارض ہوتا تو پھر آپ کیا، جیسے دیگر روایات سے یہ لے کر آتا ہے کہ ینقد فی الارض، وہاں پر چھڑی مارا تو اس سے زمین کرید رہا تھا، یہاں پہ یہ الفاظ نہیں ہے، یہاں پر خود واضح چیز آئی ہے فی انفہ، فی عینہ۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اور آگے پھر وہ کہتے ہیں، آگے دیکھیں چھٹے نمبر پہ کیا کہتے ہیں؟ وقال فی حسنہ شیئا، وقال فی حسنہ شیئا، 6 نمبر پہ کیا کہتے ہیں؟ ایابہ، یعنی اس نے عیب جوئی کی، عیب نکالا۔ آگے دیکھیں، شرح علامہ زرقانی الجزء العاشر، اس کی 10ویں جلد ہے دارالکتب العلمیہ کی، کہ جب لما قتلہ وبعثوا برأسہ، جب انہوں نے قتل کر دیا امام حسین السلام کو اور سر کے ساتھ آئے تو کیا ہے؟ ابن زیاد کے پاس آتے ہیں، فجعل فی یا فجعل فی تست، یا اس کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ پھر کیا ہے جی، بخاری سے لے کر آتے ہیں فجعل ینقد ایضرب، کیا ہے؟ ایضرب بقذیب فی انفہ و عینہ، کیا ہے جی؟ امام حسین السلام کی آنکھوں اور ناک پر اس ملعون نے یہ جسارت کی۔ آگے دیکھیں، لمعات التنقی کون ہے جی؟ فی شرح مشکات المصابیح، عبدالحق دہلوی صاحب، یہ کیا نقل کرتے ہیں دیکھیں گا۔
اس کا صفحہ نمبر ہم بتا دیں تو 722 ہے. اچھا جلد نمبر کیا ہے جی؟ المجلد التاسع ہے، اس کی 9ویں جلد ہے. فجعل ينكت وقال فی حسنہ شیء، وہاں پہ فجعل یقول ہے، یہاں پہ ینکت ہے، دونوں میں جم کیا جائے تو یہی فجعل ینکت بقضیب، کیونکہ بخاری کی عادت تھی اس طرح سے الفاظ نقل کرنے کی. اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں وقال فی حسنہ شیء، کسبہ کے ذہن جو چیز ذہن کی طرف آتی ہے وہی کہ تعنا ونکسا حسن و مقابرۃ و عنادا، یعنی اس نے بغض اور عناد رکھتے ہوئے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں نقص اور تان وارد کرنے کی کوشش کی، جس کے اوپر حضرت انس نے کیا کیا؟ اپنا رد عمل ظاہر کیا. وہ کہتے ہیں لیکن جو ترمذی کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ حسنہ ہو، کہ اس نے حسن یعنی ان کے حسن کی تعریف کی، وصف بالحسن البالغ، اور ان کی توصیف بیان کی حسن کے ساتھ. وکان ذلک ایضا بطریق الاستہزاء، یہ بھی کیا ہے؟ استہزاء ہے، اور اس کا کیا کہتے ہیں اس انداز سے اس کو بیان کرنا. وسرور حصلہ بقتلہ، جو اس کو حاصل ہوتا ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم قتل سے، جو اس کو سرور اور جو چیزیں حاصل ہوئی اس نے تان کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو کتنا، میں وہ اس انداز سے نہیں بیان کر سکتا، بہت جو ہے وہ عجیب و غریب ایک انسان کے حوالے، انسان کو اس سے کیفیت طاری ہوتی ہے. اب جو یہ ملعون عبید اللہ ابن زیاد نے عمل انجام دیا، تعجب ہے کہ آج ایسے ناسبی اس شخص کے دفاع کے لیے کمر بستہ ہو چکے ہیں. آگے چلیں، مرکات المفاتی کون ہے جی؟ ملا علی قاری، شرح مشکات. یہاں پہ کیا بیان کرتے ہیں اب دیکھیے گا. اتیا لایا گیا آئے فلاں عبید اللہ ابن زیاد براس الحسین، یعنی امام صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جب قال المؤلف، مؤلف کیا کہتے ہیں؟ ہوا عبید اللہ ابن زیاد، کون تھا؟ هو الذی سیر الجیش لقتل الحسین، جس نے کیا کیا؟ سپاہ بھیجی، فوج بھیجی، کس چیز کے لیے؟ امام حسین کے قتل کے لیے. یعنی اب بھی اگر کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے، خود آپ کے اپنے علماء نے، میں مزید بھی دکھاؤں گا اور وہاں سے میں صلاح الدین یوسف صاحب کے حوالے سے بھی دکھا چکا ہوں. تو اب اگر بیٹھ کر کوئی شخص دفاع کرتا ہے تو وہ واقعاً مقابرہ ہے. اچھا وہ یوم دن امیر الکوفہ لیزید بن معاویہ، کوفہ میں امیر تھا یزید بن معاویہ کی طرف سے. آگے دیکھیے گا، ین کتب فتح الیا و ضم، یعنی ین کاف پہ وہ کیا کہتے ہیں پیش پڑی جائے گی، آئے یضربو برأس القضیب فی انفہ، یعنی خود وہ بیان کر رہے ہیں شارحین ملا علی قاری صاحب کہ یضربو. اچھا اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جی اس نے امام حسین کے مد میں، آئی من المد، مد لے کر لیکن استہزاءً ہے. آگے دیکھیں جی، وہ پھر آگے بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ میں ابن زیاد کے پاس تھا، حضرت انس سے روایت ہے، پھر اس نے کیا کیا؟ یضرب بقذی فی انفہ، یعنی اس نے مارا، یعنی جو محدثین نے شعر اور اس کا معنی کیا کہ مارا چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے ناک والی طرف، اور کہا ما رأیت مثل ھذا حسنا. اچھا وہ کہتے ہیں کیل، ایک کیل والا کہتا ہے کہ ھذا لا یلائم السیاق الا ان یحمل علی الاستہزاء. وہ کہتے ہیں سیاق جو چیزیں بتاتی ہے نا وہ حسن والی بات کے ساتھ وہ نہیں کرتا، مگر یہ کہ ہم کیا کریں، ما رأیت مثل ھذا حسنا کو کیا کریں؟ محمول کریں استہزاء پر، کہ اس نے استہزاء مذاق اڑاتے ہوئے یہ بات کی ہے. اچھا اب آگے چلیں، الکوکب الدری علی جامع ترمذی، یا الکوکب الدری علی جامع ترمذی کس کی ہے؟ گنگوئی صاحب کی. وہ کیا بیان کرتے ہیں دیکھیں جی. وطعن فی حسنہ عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین السلام کے حسن کے حوالے سے طعن کیا، کہا کہ میں نے اس جیسا حسن نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں ھذا ھو الاوجب بل المتعین فی معنی الحدیث. وہ کہتے ہیں یہی جو بہترین وجہ بیان کی جا سکتی ہے وہ یہی ہے، بلکہ متعین ہے معنی حدیث کو اگر سمجھنا ہے، جو اس میں چیز معین ہوگی وہ یہی ہے کہ اس نے امام حسین السلام کے حسن کے حوالے سے طعن کیا. وہو الظاہر من السیاق، آگے کیا کہتے ہیں؟ سیاق البخاری، اور بخاری کے جو روایت کا سیاق ہے اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ جی ابن زیاد کے بعد امام حسین السلام کا سر لایا گیا اور اس کو تشت میں رکھا گیا. فجعل ینکت وقال فی حسن الشیء فلاں فلاں. وہ کہتے ہیں لیکن ملا علی قاری نے جو حدیث کی شرح کی اور کہا بالمد، اور پھر ابن زیاد وہ جو میں دکھا چکا ہوں پہلے، پھر کہا کہ ابن زیاد نے ان کے حسن کے متعلق کی ای من المد کما سیجی. میں ابھی اس سے پہلے جو ملا مرکات سے دکھایا. پھر یہاں پہ وہاں پہ چونکہ قیلہ کے ذریعے بیان کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں کو مد پہ حمل کیا ہے اور کہا ہے کہ قیل ھذا لا یلائم السیاق الا ان یحمل علی الاستہزاء قلت وھذا الذی ذکر بلفظ قیل هو موافق للمختار الشیخ والصواب وهو الصواب. وہ کہتے ہیں یہ قیلہ کے ساتھ بیان کیا ہے یہی مختار ہے اور
درست نظریہ بھی یہی ہے کہ اس نے جو یہ مد والی بات کیا اور اس کے بعد پھر کیلا کے ساتھ بیان کیا کہ یہ مد علی الاستہزاء تھی، یہی بات قرین قیاس ہے اور یہی بات درست ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر کہتے ہیں مظاہر الحق جو ہیں وہ انہوں نے بھی صاحب مظاہر الحق نے بھی اس کی تفسیر بیان کی ہے بخاری کی حدیث کی، اس نے کہا کہ اس میں عیب جوئی اس سے مراد ہے، یعنی وہ حدیث و ترمذی بالمد استحسان، یعنی اس میں تعریف ہے لیکن استحسان۔ پھر اس کے بعد دیکھیں تحفۃ الباری بشرح صحیح البخاری کون ہے جی؟ شیخ الاسلام ابو یحییٰ زکریا بن محمد الانصاری 936 ان کا متوفی ہے، الجزء الرابع اس کی 4 جلد صفحہ نمبر 223 ہے۔ اس میں کیا بیان کرتے ہیں کہ ابن زیاد ین کو تو کیا جی آئے یضرب بقذیب، یعنی یضرب مارا چھڑی کے ساتھ، لہو علی الارض فیؤثر فیہا، لیکن فی الترمذی و ابن حبان فجعل یضرب بقذیب لہو فی انفہ، وہ کہتے ہیں کہ اس نے مارا چھڑی سے، ترمذی اور ابن حبان کی روایت کو قرینے کے طور پر لے کر آتے ہیں کہ ناک میں اور آنکھ میں۔ پھر ابن زید بن ارقم نے کہا کہ یہ حرکت نہ کرو، میں نے رسول کے کو یہاں پر بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح البخاری بحاشیہ امام سندھی، یعنی واقعاً میں جب موصوف کا ایک کلپ بھی سن رہا تھا، پھر اس کی کتاب کی طرف رجوع کیا تو بڑا تعجب ہوا کہ کیسے لوگ، یعنی ہمیں اب عبید اللہ ابن زیاد جیسے ملعون کو بھی یہ لوگ پاک و صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ خود یہ اسی چیز کو جو میں نے وہاں سے بیان کیا، لیکن فی الترمذی و ابن حبان فجعل یضرب بقذیبہ فی انفہ و عینہ۔ اللہ اکبر۔ الکوثر الجاری کس کی ہے جی؟ محمد القرآنی الشافعی ثم الحنفی، 893 کا متوفی ہے، یہ بھی نہایت ناسبی آدمی تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں فجعل ینکث اے فی رأس الحسین، اے فی رأس الحسین، نہ فی الارض، کہ زمین پر کرید رہا تھا۔ یعنی یہ آج کل کے محدثین نہیں ہیں، یہ تو آج کل یزید اور عبید اللہ ابن زیاد کے مدافع یہ لوگ نہیں نکلے ہیں۔ یعنی ناسبے جو آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کے زمانے میں بڑی کھل کر سامنے آ رہی ہے، یہ لوگوں نے نئی نئی تعویلات نکالی ہیں، نئی نئی شروحات اور نئی نئی جناب تحقیقات اپنی نکال رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بری ذمہ قرار دیا جائے امام حسین اسلام کی شہادت کے حوالے سے۔ اچھا آگے دیکھیں وقال فی حسن ہی شیئا اے عاب حسنہ، یعنی امام حسین اسلام کے حسن میں عیب نکالے۔ اس کے بعد ہدایت الروات الی تخریج احادیث المصابیح المشکات، حافظ ابن حجر اسقلانی، تخریج ناصر الدین البانی۔ اس کے بعد تحقیق ہے جناب عبد الحمید صاحب کی، المجلد الخامس ہے۔ یہاں پر دیکھیے کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہی روایت لاتے ہیں فجعل فی تس فجعل ینکث، پھر کیا کہتے ہیں یضرب برأس القذیب فی انفہ، یہ یضرب آئی یضرب برأس، یعنی چھڑی کے نوک سے امام حسین السلام کے اس کے ساتھ جسارت کی ناک کے ساتھ۔ اچھا جی۔ اس کے بعد جناب برماوی صاحب، امام شمس الدین برماوی صاحب جو ہے وہ شرح بخاری کی علامہ جو شرح ہے صحیح بخاری کی، اس میں کیا بیان کرتے ہیں، اور یہ شافعی ہیں، 831 ان کا متوفی ہے۔ ان کو دیکھیے گا کہ عبید اللہ ابن زیاد کون ہے؟ هو الذی سیر الجیش لقتال الحسین، امام حسین السلام کے ساتھ جنگ کے لیے اس نے وہ بھیجی۔ وکان من اصحاب علی، لیکن جب یہ معاویہ کی طرف سے اس کو کیا ہے جی خلیفہ معین کیا جاتا ہے، یعنی حاکم بنایا جاتا ہے، سارا من اشد الناس بغضا لعلی و اولاد، مولا علیہ السلام کی اولاد اور مولا علیہ السلام سے شدید بغض رکھنے والا یہ عبید اللہ ابن زیاد ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایسے شخص کے لیے یہ لوگ تعویلیں نکال رہے ہیں کہ نہیں جی اس نے یہ کام نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کام نہیں کیا، وہ روایتیں ساری ضعیف ہیں، یہ ہے اس میں فلاں فلاں راوی، یہ بیٹھ کے وہ ینکث کا مطلب یہ ہوتا ہے، فجعل یقول اس کا مطلب کیا کہتے ہیں اشارہ کرنا ہوتا ہے، یعنی یہ بیٹھ کے ایسے افراد کے جو بغضا لعلی و اولادہ، کہ اشد الناس یعنی تھوڑا یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ شدید ترین جو بغض رکھتا تھا مولا علی اور ان کی اولاد سے، یہ عبید اللہ ابن زیاد تھا، اور یہ لوگ اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ پھر ہم ان کو اگر ناس بھی نہ کہیں تو کیا کہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ جو مبغضین امیر المؤمنین و اولادہ کا دفاع کرے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کیونکہ ان کا دین ناسبیت کے اوپر ٹکا ہوا ہے تو ان کی مجبوری ہے، دفاع کریں گے یہ لوگ، کیا کریں ذرا یہ آخری ملاحظہ کیجئے۔ تعجیل المنفعہ کس کی ہے؟ ابن حجر اسقلانی کی۔ یہاں پہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کون تھا؟ ہوا عبید اللہ ابن زیاد امیر الکوفہ لمعاویہ و لابنہ یزید،
یہ معاویہ کی طرف سے بھی کوفہ کا امیر قرار پایا، اس کے بیٹے یزید کی طرف سے. هو الذی جہز الجیوش من الکوفہ للحسین ابن علی حتی قتل بکربلا. اور یعنی اس نے کیا کیا، جیوش یعنی لشکر تیار کیے، بھیجے کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کے لیے، یہاں تک کہ ان کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. اب ایسا بندہ کہ جس کے بارے میں تمہارے محدثین جن کی شروحات لا کر تم مختلف مقامات پہ دفاع کر رہے ہوتے ہو، ایسا بندہ کیا کر رہا ہے جی، امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے ساتھ جسارت کر رہا ہے. اور یہ لوگ آ کر اپنا ہم و غم ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ نہیں جی یہ بالکل ایسا نہیں ہے. اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں. اس شخص کی مزید بھی انشاءاللہ ناسبیت پہ ہم آگے بھی گفتگو کریں گے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اب کفایت اللہ سنابلی کے حوالے سے ایک مسلسل ہم اس کی جو خیانتیں اور اس کا تحقیق کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنانا یہ آپ کے سامنے رکھیں گے. بالخصوص ہندوستان کے ہمارے کافی سارے دوستان جو ہمارے ہندوستان کے ناظرین ہیں ان کی طرف سے شدید خواہش تھی کہ اس ناسبی کا تعاقب کیا جائے. انشاءاللہ اب اس کا مکمل تعاقب کریں گے اور اس کی جہالتیں خیانتیں آپ سب کے سامنے پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.